ہمارے گاؤں میں ایک عجیب و غریب رسم تھی۔ شادی سے پہلے ایک رات کے لیے لڑکی کو چودھری کی حویلی بھیجا جاتا تھا۔ چودھری ایک رات لڑکی کے ساتھ گزار کر اس کی پاک بازی کا فیصلہ سناتا تھا۔ یہ رسم نہ جانے کب سے چلی آ رہی تھی اور کسی نے کبھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی۔ آج وہ منحوس رات تھی جب میری باری آئی۔ میری اماں میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور فکر کی جھلک تھی۔ انہوں نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور مجھے چودھری کی حویلی لے جانے کے لیے تیار ہونے کو کہا۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نہ جانے وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا میں اس امتحان میں پوری اتر پاؤں گی یا نہیں۔ میں کبھی اپنا آپ چودھری کو نہیں سونپ سکتی تھی۔ میں لگاتار اماں سے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے وہاں مت لے کر جاؤ، میں اس جاہلانہ روایت کو نہیں پورا کر سکتی۔ لیکن راستے بھر اماں مجھے اپنے باپ دادا سے چلتی آئی اس روایت کو پورا کرنے کے لیے مناتی رہی، مگر ان کی آواز میں بھی ایک عجیب سی لرزش تھی۔ چودھری کی حویلی قریب آتی جا رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی کی بلند و بالا دیواریں اور خوفناک دروازہ میرے دل میں دہشت کی ایک نئی لہر دوڑا رہا تھا۔ اماں نے میرا ہاتھ تھاما اور دروازے پر دستک دی۔ کچھ ہی لمحوں میں دروازہ کھل گیا۔ ایک خادمہ نے ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی ہر قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو جاتی۔ دروازے کے باہر پہنچ کر اماں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ چودھری کی خادمہ نے دروازہ کھولا، مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ دروازہ پار کر کے اس چودھری کا وہ ناپاک ارادہ پورا کروں، اس لیے میں کچھ دیر وہیں کھڑی یہ سوچتی رہی کہ میرے گاؤں کی ہر عورت نے نہ جانے کیسے یہ آزمائش صحیح ہوگی۔ ایک بار پھر سے ملازمہ نے کہا کہ جلدی جاؤ، کھڑی کھڑی کیا سوچ رہی ہو، جلدی بھی کر لو، دیر نہ کرو، اندر تو تمہیں جانا ہی ہوگا۔ میں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر قدم رکھتے ہی میری آنکھیں چودھری کی طرف اٹھی۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کمرے کی خاموشی میں ہمارے صرف دل دھڑکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آؤ بیٹھو، چودھری نے کہا تو میری ٹانگیں کانپنے لگی، مگر میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ چودھری نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں کچھ ایسا تھا جو مجھے مزید خوفزدہ کر گیا۔ وہ کسی ایکس رے مشین کی طرح جائزہ لینے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ آج رات تم یہاں رہو گی، کل صبح میں فیصلہ سناؤں گا کہ تم پاک باز ہو یا نہیں۔ میرے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ کیا ہوگا آج رات میرے ساتھ؟ میں اپنا آپ چودھری کے حوالے کر پاؤں گی یا پھر میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہے؟ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں اس گاؤں کی کچی گلیوں میں کھیل کود کر بڑی ہوئی۔ میرے گھر میں میرے ابا، اماں اور 2 چھوٹے بھائی تھے۔ میرے ابا ایک محنتی کسان تھے جو دن رات کھیتوں میں کام کرتے تھے تاکہ ہمارے گھر کا چولہا جلتا رہے۔ میری اماں گھر کا سارا کام سنبھالتی تھیں اور ہمیں اچھی تربیت دینے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگی رہتی تھیں۔ میرے بھائی علی اور حسن میرے سب سے بڑے حمایتی اور دوست تھے۔ گاؤں کی گلیاں میرے لیے جنت تھیں۔ ہم لڑکیاں اکثر شام کے وقت گلیوں میں کھیلنے نکل جاتی۔ میری سہیلیاں سارا اور ندا میرے ساتھ کھیلنے کی ساتھی تھیں۔ ہم لوگ آنکھ مچولی اور گڈے گڑیوں کا کھیل کھیلتے۔ ان گلیوں میں ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور خوابوں کو بنا تھا۔ میں نے کبھی سوچا تک نہ تھا کہ اس گاؤں کی ان گلیوں میں مجھے یہ سب بھی دیکھنا پڑے گا۔ بچپن میں کبھی کبھی ہم باغ کے کنارے جا کر درختوں پر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور وہاں سے دور دور تک پھیلے کھیتوں کو دیکھتے۔ سارا سب سے زیادہ شرارتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیں نئی نئی شرارتوں میں ملوث کرتی۔ ندا کا دل بہت نرم تھا۔ میں خود بھی خوش مزاج اور چلبلی سی تھی۔ ہماری یہ ساری معصومیت اس دن ختم ہوئی جب میری شادی طے ہوئی اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ مجھے بھی وہی رسم ادا کرنی ہوگی جو گاؤں کی ہر لڑکی کو کرنی پڑتی ہے۔ جب اماں نے مجھے چودھری کی حویلی جانے کی خبر سنائی تو میرے دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اماں کے آنسوؤں نے میرے دل کی بے چینی کو اور بڑھا دیا۔ اس دن سے میری زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ میرے دل میں کھیلنے کی وہ معصوم خوشیاں اب خوف اور بے یقینی میں بدل چکی تھیں۔
चौधरी की हवेली की तरफ जाते हुए मेरी सहेलियों के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। क्या ये सब कुछ ख्वाब था या हकीकत? मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जहन में बहुत से सवालात उठ रहे थे जिनके जवाब बस आने वाली रात ही दे सकती थी। वक्त के साथ मैं जवान होती गई और मेरी मासूमियत में एक नया रंग आने लगा। गांव की गलियां जो कभी मेरे खेलने का मैदान थी, अब एक अजीब सी खामोशी में बदल गई थी। उन्हीं दिनों एक शहरी लड़का, उमैर, हमारे गांव आया। वो अपने वालिदैन के साथ यहाँ छुट्टियां गुजारने आया था। उसकी चमकती हुई मोटरसाइकिल, शहरी लिबास ने फौरन सबकी तवज्जो खींच ली थी। पहली बार जब मैंने उमैर को देखा तो मैं और मेरी सहेलियां सारा और निदा बाग में बैठे बातें कर रहे थे। उमैर अपने चंद दोस्तों के साथ वहां आया और हमारे करीब ही बैठ गया। हम सबकी नजरें उस पर थीं। वो भी हमें देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा जादू था जो मेरे दिल की धड़कन तेज कर गया। चंद रोज बाद उमैर को हमारे साथ बात करने का मौका मिला। वो बहुत खुश इखलाक और मिलनसार था। उसने हमारे गांव की जिंदगी के बारे में पूछा और हमें अपने शहर की बहुत सारी बातें बताई। हम सब उसकी बातों में गुम हो गए। उमैर की कहानियां हमें एक नई दुनिया की सैर करवाती थी। एक दिन मैं और मेरी सहेलियां कुएं के पास बैठी थी कि उमैर वहां अकेला ही आ गया। उसने बातचीत शुरू की। इस दौरान हमने एक दूसरे के बारे में ज्यादा जाना। उसकी बातों में एक खुलूस था जो दिल को भा जाता था। वक्त के साथ साथ हम सब की उमैर से दोस्ती बढ़ने लगी। चंद रोज बाद एक शाम को उमैर ने मुझे अकेले में मिलने के लिए कहा। मैं थोड़ा हैरान और घबराई हुई थी, मगर दिल में एक अजीब सा तजस्सुस भी था। मैंने हाँ कर दी और हम दोनों ने बाग में मिलने का फैसला किया। मैं जो पहले ही उमैर की शख्सियत से मुतासिर हो गई थी, वहां पहुंची तो उमैर ने मुझसे कुछ बातें की। फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। वो बोला, फातिमा, मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत है। तुम्हारी मासूमियत और सादगी ने मुझे बहुत मुतासर किया है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जाग गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वो लम्हा मेरी जिंदगी का एक नया आगाज था। उमैर की मोहब्बत ने मेरे दिल के खौफ को कम कर दिया था। हम दोनों की मोहब्बत एक नए सफ़र की शुरुआत थी जिसमें खुशी, उम्मीद और मुस्तकबिल के ख्वाब शामिल थे। जब मैंने उमैर की मोहब्बत को कबूल कर लिया तो जैसे हमारी ज़िंदगी में एक नया रंग आ गया। हर रोज़ हम मिलने लगे, कभी बाग के किनारे, कभी कुएं के पास और कभी गांव की उन गलियों में जहां मेरी बचपन की यादें बसी हुई थीं। हमारी हर मुलाकात में एक नई बात होती, एक नई मुस्कुराहट और एक नया एहसास। उमैर की बातों में एक सहर था जो मुझे हर रोज़ अपनी तरफ खींच लेता था। वो मुझे अपने शहर की कहानियाँ सुनाता, वहाँ की ज़िंदगी के बारे में बताता और मैं अपने गांव की सादगी और मासूमियत के किस्से सुनाती। हम दोनों की दुनिया मुख्तलिफ थी, मगर मोहब्बत ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया था। हम अक्सर शाम को बाग में बैठकर सूरज गुरूब होने का मंजर देखते रहते थे। वो लम्हा जब सूरज की सुनहरी किरणें हमारे चेहरों पर पड़ती तो एक अजीब सा मोहब्बत का एहसास पैदा होता था। एक दिन हम दोनों बाग में बैठे थे। हवा में हल्की सी खुनकी थी। उमैर ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी आंखों में देखकर कहा, फातिमा, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हारी सादगी और मासूमियत ने मेरी जिंदगी बदल दी है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा और मेरे गाल सुर्ख हो गए। कभी कभी हम रात के वक्त चांदनी में मिलते। चांद की रोशनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लगता था। हम दोनों हाथों में हाथ डाले गांव की गलियों में चहल कदमी करते
اور مستقبل کے خواب بنتے تھے۔ عمیر اکثر کہتا، فاطمہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہر لمحہ بانٹیں۔ اس کے ساتھ گزارے ہوئے ہر لمحے میں ایک نئی خوشی اور ایک نیا احساس ہوتا تھا۔ عمیر کی محبت نے میری زندگی کو بدل دیا تھا۔ اس کی قربت میں مجھے ایک عجیب سی خوشی اور سکون ملتا تھا۔ ہم دونوں کی ملاقاتیں، باتیں اور وہ محبت بھرے لمحات میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن گئے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے بہت سارے وعدے کیے تھے اور ہر لمحہ ایک نئی یاد میں تبدیل ہوتا رہا۔ عمیر کے ساتھ وہ ہر لمحہ میری زندگی کی سب سے قیمتی یادگار بن گئے۔ عمیر کی چھٹیاں ختم ہونے کے قریب تھیں اور ہمارے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور اداسی چھا گئی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر رہا تھا اور جدائی کا خیال ہی ناقابل برداشت تھا۔ ایک شام ہم دونوں باغ میں بیٹھے تھے۔ سورج اپنی آخری کرنیں بکھیر رہا تھا۔ ہمارے دلوں میں ایک عجیب سا سکون اور اضطراب دونوں بیک وقت موجود تھے۔ میں نے عمیر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی جو میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، عمیر، میں تمہیں یہاں سے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میری زندگی تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میری آواز میں واضح لرزش تھی۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو جانے سے پہلے میرے والدین سے ہاتھ مانگ لو میرا۔ عمیر نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، فاطمہ، میں تم سے جدائی کا سوچ کر تڑپ اٹھتا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہارے والدین سے بات کروں گا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گا۔ اس کی باتوں میں ایک عزم اور خلوص تھا جو میرے دل کو سکون پہنچا گیا۔ اگلے دن ہم دونوں نے میرے والدین کے سامنے جانے کا فیصلہ کیا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنی اماں سے اپنی بات شروع کی۔ اماں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میری آواز میں خوف اور امید دونوں تھے۔ اماں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بات ہے فاطمہ؟ میں نے عمیر کی طرف دیکھا جو میرے پیچھے ہی کھڑا تھا اور اپنی ہمت کو سمیٹتے ہوئے کہا، اماں، عمیر اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ آپ سے میرا ہاتھ مانگنے آیا ہے۔ میرے والدین حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ عمیر نے آگے بڑھ کر میرے ابا کے سامنے جھک کر کہا، چاچا، میں فاطمہ سے بے حد محبت کرتا ہوں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے اس کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میرے اماں اور ابا دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے کہا، فاطمہ، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے سر جھکا کر کہا کہ جی اماں، یہ سچ ہے۔ میرے ابا نے عمیر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک گہری سوچ تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا، ہم تمہارے جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہمیں تمہاری نیت اور سنجیدگی کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ ابھی تک تو اماں اور ابا بھی عمیر کو اچھی طرح جان چکے تھے اور اس کے اچھے اخلاق کی تعریف کرتے تھے، لیکن جہاں تک بیٹی دینے کی بات تھی تو یقیناً سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والے تھے۔ عمیر نے احترام سے کہا، چاچا، میں ہر امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں فاطمہ سے سچی محبت کرتا ہوں، اسے خوش رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس لمحے میرے دل میں امید اور خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ ہمیں اپنی محبت کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کا سامنا کرنا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ عمیر کی محبت اور اس کی ہمت ہمیں ہر مشکل سے نکال لے گی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ عمیر کے والدین نے جب ہماری محبت اور نیت کی سچائی کو جانا تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کی خوشی اور مستقبل فاطمہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عمیر کے والدین نے میرے والدین سے بات چیت کی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عمیر کے واپس شہر جانے سے پہلے ہماری منگنی کی رسم ادا کر دی جائے۔ یہ خبر سن کر میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میری سہیلیاں بھی اس خبر سے بے حد خوش تھیں اور انہوں نے اس دن کی تیاریاں شروع کر دی۔ منگنی کا دن آیا اور پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا۔ ہمارے گھر کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ دیواروں پر رنگ برنگی پھولوں کی لڑیوں اور روشنیوں نے ماحول کو جادوئی بنا دیا۔ میں نے سبز رنگ کا خوبصورت لباس پہنا،
جو میری اماں نے خاص طور پر اس موقع کے لیے تیار کیا تھا۔ عمیر بھی اپنے روایتی لباس میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب وہ اپنے والدین کے ساتھ آیا تو گاؤں کے ہر فرد کی نظر اس پر تھی۔ ہم دونوں کے والدین نے ہمیں ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی اور عمیر نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی۔ اس لمحے میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ عمیر نے میرا ہاتھ پکڑا، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، فاطمہ، آج ہم نے اپنے پیار کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہیں خوش رکھوں گا۔ میرے والدین نے بھی کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنے سنجیدہ ہو۔ میری سہیلیاں جو شروع سے ہی ہماری محبت کی گواہ تھیں، انہوں نے بھی خوب جشن منایا۔ سارا نے کہا، فاطمہ، تمہاری محبت نے ہمیں بھی امید اور خوشی دی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تمہاری زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھرپور ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ منگنی کی رسم ایک خوبصورت خواب جیسی لگ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی ہمارے لیے خوش تھے، ہر کوئی ہمیں دعائیں دے رہا تھا۔ عمیر کے والدین نے بھی میرے والدین کو یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہماری ہر خوشی میں شریک ہوں گے۔ اس دن نے ہماری محبت کی کہانی کو ایک نئے موڑ پر پہنچا دیا۔ عمیر کی محبت، اس کی قربت اور اس کے والدین کی حمایت نے میری زندگی میں ایک نئی امید بھر دی تھی۔ ہم دونوں نے اس دن کا جشن منایا اور اپنے دلوں میں یہ عزم کیا کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ منگنی کی اس تقریب نے میرے دل میں خوشی اور سکون کا ایک نیا احساس بھر دیا تھا۔ عمیر کے ساتھ گزارا ہر لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بن گیا تھا، اور ہمیں یقین تھا کہ ہماری محبت ہمیشہ قائم رہے گی، چاہے زندگی میں کتنے ہی موڑ کیوں نہ آئے۔ میری منگنی کی خوشی کے اگلے روز ہی ایک نئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ صبح کا وقت تھا جب ابا کے پاس چودھری کی طرف سے ایک پیغام آیا۔ چودھری نے ابا کو اپنے حضور طلب کیا تھا۔ میرے ابا نے پیغام سنتے ہی ایک گہری سانس لی اور ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ میں اس وقت گاؤں کی روایت سے انجان تھی، جس کے مطابق شادی سے پہلے ہر لڑکی کو ایک رات چودھری کی حویلی پر گزارنی پڑتی تھی تاکہ چودھری اس کی پاکیزگی کا فیصلہ کر سکے۔ میرے اماں اور ابا کی پریشانی میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ میں نے اپنی اماں سے پوچھا کہ اماں، کیا ہوا؟ آپ دونوں اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ان کی خاموشی اور بے چینی نے میرے دل میں خوف کا بیج بو دیا۔ ابا چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے، اماں ان کے پیچھے چلی گئیں۔ دروازہ بند کر کے وہ دونوں کچھ دیر آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ان کی آوازیں مدھم تھیں، مگر ان میں ایک خوف اور بے چینی کی جھلک واضح تھی۔ میں دروازے کے قریب جا کر سننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد اماں دروازہ کھول کر باہر آئیں۔ ان کا چہرہ اداسی اور فکر سے بھرپور تھا۔ میں نے ایک بار پھر ہمت کر کے پوچھا، اماں کیا بات ہے، مجھے بھی بتائیں۔ اماں نے مجھے گلے لگا لیا، کہا، بیٹی یہ وقت بہت مشکل ہے، چودھری کا بلاوا کوئی عام بات نہیں۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب سا خوف تھا جو میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہا تھا۔ ابا واپس آئے، ان کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، کہا، فاطمہ، ہمیں ایک مشکل امتحان کا سامنا ہے، چودھری نے ہمیں اپنی حویلی پر بلایا ہے۔ ان کی آواز میں ایک گہرا درد اور خوف کی جھلک تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے ابا اور اماں کی پریشانی نے میرے دل کو مزید بے چین کر دیا۔ ابا نے اماں سے کہا کہ ہمیں اسے بتانا ہوگا، ورنہ وہ اور پریشان ہو جائے گی۔ اماں نے سر ہلایا، کہا، فاطمہ، ہمارے گاؤں کی ایک رسم ہے، ہر لڑکی کو شادی سے پہلے ایک رات چودھری کی حویلی میں گزارنی ہوتی ہے تاکہ وہ اس کی پاک بازی کا فیصلہ کر سکے۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اماں، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ اماں نے مجھے گلے لگایا، کہا، بیٹی، ہمیں اس رسم کو نبھانا ہوگا۔
ابا نے کہا ہمیں ہمت کرنی ہوگی فاطمہ، یہ آزمائش تمہیں برداشت کرنی ہوگی۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب سی مضبوطی تھی، مگر میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چودھری کی حویلی کا تصور ہی مجھے خوف زدہ کر رہا تھا۔ اس رات کیا ہوگا؟ کیا میں اس آزمائش میں پوری اتر پاؤں گی؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گونج رہے تھے، اور ان کا جواب صرف آنے والا وقت ہی دے سکتا تھا۔ جب اماں اور ابا نے مجھے چودھری کی حویلی کی رسم کے بارے میں بتایا تو میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا ہو گیا۔ میری روح میں ایک آگ بھڑک اٹھی جو اس بے جا اور ظالمانہ رسم کے خلاف تھی۔ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اس رسم کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اماں، ابا، میں یہ رسم نہیں مانتی۔ یہ غیر منصفانہ اور ظالمانہ ہے۔ میں اپنی پاکیزگی کسی کے سامنے ثابت کرنے کی محتاج نہیں ہوں۔ میری آواز میں غصہ اور بے بسی دونوں تھے، لیکن میرے الفاظ کسی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئے۔ میرے والدین نے میری باتوں کو سننے کے باوجود انہیں رد کر دیا۔ ابا نے سر داہ بھری اور کہا، فاطمہ، یہ گاؤں کی روایت ہے۔ اگر ہمیں اس گاؤں میں رہنا ہے تو ہمیں اسے نبھانا ہوگا۔ اماں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ ہمارا نصیب ہے، ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا، ورنہ چودھری ہمارے خاندان کو برباد کر دے گا۔ ان کے الفاظ میں ایک عجیب سی بے بسی اور خوف تھا۔ میں نے بار بار اپنے والدین کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام رہی۔ میں نے ان کے سامنے رو کر، چیخ کر اپنے دل کی ہر بات کہہ ڈالی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اماں، ابا، آپ میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کیوں مجھے اس ظالمانہ رسم کے آگے جھکنے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک عجیب سا درد، لیکن میرے والدین نے اپنے دلوں پر پتھر رکھ لیا تھا۔ وہ میرے آنسوؤں کو، درد کو نظر انداز کر کے چودھری کی طاقت اور روایت کے آگے جھک گئے تھے۔ ابا نے سخت لہجے میں کہا، فاطمہ، ہمیں اس گاؤں میں رہنا ہے، اس کی روایات کو ماننا ہوگا۔ اماں نے بھی سر ہلا کر کہا، بیٹی، ہم تمہاری بھلائی کے لیے ہی یہ سب کر رہے ہیں۔ میرے والدین کی طرف سے مسلسل دباؤ اور چودھری کی طاقت کا خوف میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آخر کار اماں نے مجھے اس آزمائش کو سہنے کے لیے منا ہی لیا۔ ان کی محبت اور فکر میرے دل کو نرم کر گئی۔ فاطمہ، ہم تمہارے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے یہ آزمائش تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ اماں نے مجھے گلے لگا کر کہا، یہ صرف ایک رات کی بات ہے بیٹی، ہمیں چودھری کا سامنا کرنا ہے، ورنہ ہماری عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے اماں کی باتوں کو سن کر ایک گہری سانس لی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں بے بسی تھی۔ اماں، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ کی محبت اور فکر مجھے مجبور کر رہی ہے۔ میری آواز میں لرزش تھی اور دل میں خوف۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی، ہمیں اس آزمائش کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے خاندان کی عزت اور مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ ان کے الفاظ میں ایک عجیب سا درد اور محبت کا ملا جلا سا احساس تھا۔ چودھری کی حویلی میں جانے کا خوف میرے دل و دماغ پر حاوی ہو چکا تھا۔ اسی دوران اماں نے مجھے دن رات سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ عمیر کے اس گاؤں میں دوبارہ آنے سے پہلے یہ روایت پوری کر لی جائے، تاکہ ہماری عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ اماں نے ہر موقع پر مجھے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ یہ آزمائش میری اور ہمارے خاندان کی بھلائی کے لیے ضروری ہے۔ فاطمہ بیٹی، یہ رسم پوری کیے بغیر تمہاری شادی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ اماں نے ایک دم میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر عمیر کو اس رسم کا علم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ تمہیں چھوڑ بھی سکتا ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل کو چھلنی کر گئے۔ ہمیں اس آزمائش کو قبول کرنا ہوگا تاکہ تمہاری زندگی خوشحال ہو سکے۔ اماں کی باتیں سن کر میں چپ ہو جاتی۔ وہ ہر روز میرے دل کی مضبوطی کو توڑنے کی کوشش کرتی، مجھے چودھری کی حویلی میں جانے کے لیے تیار کرتی۔ بیٹی، یہ صرف ایک رات کی بات ہے، اس کے بعد تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اماں نے ایک دن مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، یہ رسم ہمارے بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ اماں نے محبت سے میرے دل کی دیواریں نرم کر دی۔ میں نے ان کی باتوں کو سن کر دل میں ایک عزم پیدا کیا کہ میں اس آزمائش کا سامنا کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرے والدین کی عزت اور ان کی محبت نے
مجھے اس راہ پر چلنے کے لیے تیار کر دیا۔ اماں کے الفاظ میں ایک عجیب سی طاقت تھی جو میرے دل کو مضبوطی دیتی تھی۔ میں اماں کے ساتھ چودھری کی حویلی میں آ گئی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی بسی ہوئی تھی، لیکن میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ جب میں چودھری کے کمرے میں پہنچی تو میرے دل میں ابھرتا ہوا غصہ اور بے بسی میرے لبوں پر آ گئی۔ چودھری کے سامنے آتے ہی میں نے اپنی تمام ہمت جمع کر کے کہا، چودھری صاحب، یہ رسم سراسر جاہلانہ ہے، اس میں کوئی انصاف نہیں۔ یہ ظلم ہے کہ ایک لڑکی کو اپنی پاک دامنی کسی کے سامنے ثابت کرنی پڑے۔ میرے الفاظ میں ایک عجیب سی جرأت اور سچائی تھی، لیکن چودھری نے میری باتوں کو سن کر ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لڑکی، تمہاری جرأت قابل تحسین ہے، لیکن اس گاؤں کی روایتیں اور قوانین نہیں بدلے جا سکتے۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت کے ساتھ چودھری کے سامنے اپنی بات رکھی، لیکن اس نے میرے ہر لفظ کو رد کر دیا۔ میری ہر دلیل کو اس نے جھوٹ اور بغاوت کا نام دیا۔ اس رات میں نے چودھری کو بہت باتیں سنائیں۔ میں نے اس کے سامنے اپنے دل کی سچائی اور درد کو بیان کیا۔ چودھری صاحب، یہ رسم لڑکیوں کی عزت اور وقار کو مجروح کرتی ہے۔ یہ ظلم ہے اور آپ کو اسے ختم کرنا چاہیے۔ لیکن میرے الفاظ چودھری کے دل پر اثر نہیں کر سکے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سفاکیت اور بے رحمی تھی۔ میں نے اس رات اپنے آپ کو چودھری کی ناپاک نیت سے تو بچا لیا۔ میں نے کہا، کیسا لگے گا آپ کی بہن بیٹی کو اسی طرح کسی گاؤں والے کے پاس بھیجنا پڑے؟ جتنا برا اس وقت آپ کو لگے گا، اتنا ہی برا اس لڑکی کے ماں باپ کو لگتا ہے، جن کو اپنی معصوم بیٹی کو آپ کے پاس بھیجنا پڑتا ہے۔ خدا کو کیا جواب دو گے جو اس طرح سے گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہو؟ ایک دن تو تمہیں بھی حساب دینا پڑے گا۔ وہ میری باتوں پر غصہ ہو کر اس وقت تو کمرے سے نکل گیا، لیکن اگلے روز اس نے گاؤں کے سامنے ایک اعلان کیا جس نے میری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے سب کے سامنے کہا، فاطمہ پاک دامن نہیں ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل پر ایک تیز خنجر کی مانند لگے۔ میرا دل ٹوٹ کے رہ گیا اور میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ جب میں نے وہ رات چودھری کے ساتھ گزاری ہی نہیں تو وہ میرے لیے ایسا کیسے بول سکتا تھا؟ میری جرأت کا بدلہ اس نے اس طرح سے لیا تھا۔ گاؤں کے لوگ جو کل تک میری عزت کرتے تھے، اب مجھے شک اور نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ سب نے مجھے گاؤں بدر کرنے کا حکم سنا دیا۔ میرے والدین جو کل تک میری حمایت میں کھڑے تھے، اب خود کو بے بس اور شرمندہ محسوس کر رہے تھے۔ چودھری کے اس اعلان نے میری زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے بسی بھر گئی تھی۔ گاؤں کے لوگ مجھ سے دور رہنے لگے۔ میرے والدین کی آنکھوں میں مایوسی اور شرمندگی کا رنگ نمایاں تھا۔ میری سہیلیاں جو کل تک میری خوشی میں شریک تھیں، اب مجھ سے دور ہو گئی۔ چودھری کے اس اعلان نے میری عزت اور وقار کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ میری زندگی کا ہر خوشی کا لمحہ جیسے ایک دھند میں گم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی سچائی اور عزت کی جنگ لڑی تھی، لیکن اس معاشرتی نظام اور روایات کے سامنے میری جرأت کمزور پڑ گئی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف کا سایہ منڈلا رہا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو ایک بے یار و مددگار لڑکی کی طرح محسوس کیا۔ چودھری کی اس سازش نے میری زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ میں نے اپنی ہر امید اور خواب کو ایک تاریک دھند میں کھو دیا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد اور غم بھر گیا تھا، اور میری زندگی ایک بے مقصد سفر بن گئی تھی۔ اماں اور ابا نے ہر ممکن کوشش کی کہ عمیر کے واپس آنے سے پہلے یہ رسم پوری ہو جائے، تاکہ ہماری محبت اور عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ عمیر کو اس ظالمانہ رسم کا علم نہ ہو اور ہماری شادی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ میں نے بھی دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف کے ساتھ چودھری کی حویلی کا سامنا کیا تھا، لیکن چودھری کی سفاکیت نے میرے اور میرے والدین کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ چودھری کے اعلان کے بعد گاؤں میں ہر کسی کی زبان پر یہی بات تھی کہ میں پاک دامن نہیں ہوں۔ یہ بات گاؤں کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے مجھے شک اور نفرت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جب عمیر اپنے والدین کے ساتھ ہماری شادی کی تاریخ لینے آیا تو اسے بھی اس بات کا علم ہو گیا۔ عمیر اور اس کے والدین نے جب یہ سنا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ ان کے چہروں پر تشویش اور مایوسی کے آثار نمایاں تھے۔
عمیر کے والدین سوچ میں پڑ گئے کہ آیا وہ اس رشتے کو جاری رکھیں یا نہیں۔ اسی دوران چودھری نے ہمارے گھر رشتہ بھیجا، کہا کہ اگر میں پاک دامن نہیں ہوں تو بھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چودھری کی یہ چال واضح تھی کہ وہ مجھے ناپاک مشہور کر کے عمیر سے میرا رشتہ ختم کروائے اور پھر خود مجھ سے شادی کر لے۔ اس کا مقصد صرف اپنی طاقت اور انا کو تسکین پہنچانا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس طرح وہ مجھے اپنے قابو میں لے آئے گا اور میری عمیر کے ساتھ محبت کو شکست دے دے گا، کیونکہ اس رات میں اسے شکست دے کر آئی تھی۔ لیکن عمیر نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ اس نے اپنی محبت اور وفاداری کی لاج رکھی اور میرے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب عمیر نے میرے ساتھ نکاح کرنے کا اعلان کیا تو گاؤں میں ہر طرف ایک نئی ہلچل مچ گئی۔ عمیر نے اپنے والدین کو بھی قائل کر لیا کہ وہ مجھے پاک دامن سمجھتا ہے اور اس کی محبت میری پاکیزگی پر مبنی ہے، نہ کہ کسی رسم یا چودھری کے فیصلے پر۔ نکاح کے دن عمیر کے والدین بھی ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے ہماری محبت کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ عمیر نے اپنی محبت کی سچائی کو ثابت کر دیا ہے۔ ہم تمہیں اپنی بیٹی کی طرح قبول کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تم دونوں کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ عمیر نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر میرے عزت اور وقار کو بحال کیا۔ اس نے میرے ساتھ نکاح کر کے یہ ثابت کر دیا کہ محبت رسم یا روایت کی محتاج نہیں ہوتی۔ عمیر کی وفاداری اور محبت نے میری زندگی کو ایک نئی روشنی دی۔ اس نے مجھے چودھری کی چالاکیوں سے بچایا اور ہماری محبت کو ایک نئے موڑ پر لے آیا۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی میں خوشیوں کا نیا دور شروع ہو گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی ہمیں قبول کر لیا اور چودھری کی سازشیں ناکام ہو گئیں۔ ہماری شادی کے بعد عمیر نے مجھے ایک مخصوص اور محبت بھری زندگی دی۔ اس نے میری ہر تکلیف اور درد کو اپنے اندر سمو لیا۔ ہماری محبت نے ہر ظلم اور ناانصافی کے آگے سر بلند کیا اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا۔ ہم نے اپنی محبت کی سچائی اور طاقت کو ثابت کر دیا اور ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ گئے، جہاں چودھری کی سازشیں اور ظالمانہ رسمیں ہماری محبت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں۔